اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 60 سالوں میں ترتیب سے بتا دیں کتنے صدر اور کتنے وزیر اعظم ہوئے، بتا سکتے ہیں؟ بڑی یادداشت پہ زور دے کر بتانا پڑے گا۔ پوچھ دوں کتنے وزیر اعلیٰ ہوئے پنجاب کے، کو 25 سال کے ہی بتا دیں، بتا سکتے ہیں؟ امریکہ کے کتنے صدر ہوئے، برطانیہ کے کتنے ہوئے، ایسے تیزی کے ساتھ۔ سمجھدار تعلیم یافتہ آدمی کو بھی سوچ سمجھ کے یادداشت پہ بوجھ ڈال کر یکے بعد دیگرے بتانا پڑے گا، مگر سارے نام اس کو بھی نہیں آئیں گے۔ اور ایک 8 9 10 سال کے چھوٹے سے بچے کو پکڑ لیں تو اس سے پوچھو بیٹے داتا گنج بخش کون ہے، اس کو بھی پتا ہے وہ ہے۔ کسی سے پوچھو بابا فرید کون ہے گنج شکر، اس کو بھی پتا ہے۔ میری بات سمجھیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان لوگوں کے، ان اللہ والوں کے نام جانتے ہیں، وہ میں نے یاد کرائے ہیں ان کو۔ بتائیے، جس بچے سے پوچھ لے سب نام ان کو یاد ہیں۔ اور بادشاہان وقت کے پوچھو تو 2 کے بادشاہ تیسرے کا نام نہ آئے، چوتھے کا نہ آئے۔ تو جو اس کرسیوں پر بڑے بڑے لوگ ہوئے جنہوں نے چاہا کہ بس ہم ہی ہم ہیں اور ہم ہی ہم رہے ہیں، ان کا نام ہی یاد نہیں کسی کو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گم کیا کہ ہمیں کوئی یاد نہ کرے، ہمیں کوئی یاد نہ رکھے، ہمارا کوئی ذکر نہ کرے، جنہوں نے اپنے آپ کو دکھایا وہ بھول گئے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا وہ ساری دنیا کو یاد رہے۔ کیوں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جو بندہ اللہ کا ذاکر ہوتا ہے، اللہ اس بندے کا ذاکر ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں بولیے؟ ہم تو اللہ کے ذاکر نہیں ہوئے، اور ایسے بندے بھی ہیں کہ رب ان کا ذاکر ہوتا ہے۔ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم فرش پہ کرو گے، میں عرش پہ کروں گا۔ تم انسانوں کے اجتماع میں کرو گے، میں فرشتوں کے اجتماع میں کروں گا۔ یہ قرآن بھی ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سیاستہ، متفق ہے اہل حدیث، 1 درجنوں حدیثیں متفق علیہ ہیں۔ اللہ ذکر کرتا ہے، اجتماع کرتا ہے، مجلس منعقد کرتا ہے فرشتوں کی، خود ذکر بھی کرتا ہے اور ان کی باتیں فرشتوں سے پوچھتا بھی ہے۔ اب اللہ کی ذکر کی مجلس ہے نا تو فرشتے آ جاتے ہیں۔ ایسے ہزاروں لاکھوں فرشتے مقرر ہیں، جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے ذاکر لوگ ہوں تو فرشتے اس کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ والا، اللہ کا ذاکر مل جائے یا ذکر الہی کی مجلس مل جائے تو فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، منزل مل گئی، تو ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ملائکہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، فجر کی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، رات والے بھی اور صبح والے بھی پھر جاتے ہیں اللہ کے بندوں کی مجلسوں سے واپس جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کو ایک جلسے میں جمع کر لیتا ہے، بلا لیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم ہے، کل سیاستہ بھری پڑی ہے، متفق علیہ اور حدیث صحیحہ ہے۔ اللہ پاک ان کو جمع کر لیتا ہے، وہ اپنی شان کے لائق مجلس کرتا ہے۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ جیسے افسر اپنی رعایا سے اور ماتحتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ خود ان سے بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ بھیجا تو فرشتہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ باری تعالیٰ خود ہی تو نے بھیجا تھا کہ جا میرے ولیوں کی مجلس میں جاؤ اور میرے ذکر کرنے والوں کے پاس جاؤ، خود ہی بھیجا اور پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو۔ اعتراض کرتے ہیں فرشتے؟ نہیں، اس لیے کہ اعتراض کرنے والے شیطان ہو جاتے ہیں۔ اعتراض بے ادبی ہے، جو اعتراض کرے، بے ادبی کرے، وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو اعتراض نہ کرے، سر جھکا لیں، وہ ملائکہ بن جاتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں باری تعالیٰ اس مجلس سے آئے ہیں جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ اچھا، ان سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟
خود ذکر بھی کرتا ہے اور پھر باتیں بھی پوچھتا ہے. یہ سب محبت کے طور طریقے ہیں. محبوب سے کوئی مل کے آئے تو آپ بٹھا لیتے ہیں نا اسے اور پوچھتے ہیں اچھا اور سنا, اور میرا محبوب کیا کہتا تھا, اچھا اور اس کی طبیعت کیسی تھی, اچھا اور سنا کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے, اور سنا اور بات کیا کرتا تھا, اور میری بات کچھ کرتا تھا. یہ نہیں پوچھتے. اب تو زمانے بدل گئے, مادی دور آ گیا. تھوڑا 30-40 سال 25-30 سال پیچھے چلے جائیں, ہائے مادیت نے ایمان غارت کر دیے. ایک زمانہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بڑی, میری تو بہت زیادہ عمر نہیں ہے اور آپ نے بھی بہت سو نے دیکھا ہوگا کہ خال خال کوئی مدینہ جاتا تھا, حج پر جاتا تھا, عمرے کے لیے جاتا تھا. ایک محلے شہر سے کوئی لوگ پھولوں کے ہار لے کے اسے حضور کے وطن جا رہا ہے رخصت کرنے جاتے تھے. پھر جب آتے تھے تو لینے جاتے تھے اور 10-10 12-12 20-20 دن ان کے گھر جمع ہو کے پوچھتے تھے, مدینے کی باتیں سنا. اب وہ زمانے نہ رہے, کون پوچھتا ہے مدینے کی باتیں. اس دور میں ایمان میں محبت تھی, اب مادیت آ گئی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں پوچھتے ہیں. آپ بھی کرتے ہیں. اگر آپ کا بیٹا لندن میں پڑھتا ہو, امریکہ میں پڑھتا ہو یا باہر جاب کرتا ہو, وہاں سے کوئی اس کا دوست ہو مل کے آ جائے تو آپ بٹھا لیتی ہے نا ماں, اور ماں باپ پوچھتے ہیں نا اچھا اور میرے بیٹے کی صحت کیسی تھی, اچھا رہتا کیسے تھا, کس کمرے میں رہتا ہے, پڑھائی کیسی ہے, اور اس کا آج کل حال احوال پوچھتے ہیں نا. یہ پوچھنا کیا ہوتا ہے بھئی؟ 2-4 چیزیں تو ہوتی ہیں دریافت احوال کے لیے. 1-2 سوال تو ہوئے باخبری کے لیے, اور باقی سوال کیا ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, یہ ساری محبت ہوتی ہے. اور جس سے محبت نہ ہو آدمی اس کے بارے میں کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے. اب ہر روز صبح و شام اللہ کا کام کیا ہے؟ صبح بھی فرشتے واپس جاتے ہیں, شام کو بھی جاتے ہیں, اور زمین پہ اللہ والوں کی کوئی ایک مجلس ہو رہی؟ ہزارہ جگہوں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, اور ہر جگہ سے فرشتے ہر وقت پلٹتے رہتے ہیں. تو ہر وقت وہ ان کو اکٹھا کر لیتا ہے اور ہر ایک پوچھتا ہے ہر ایک مجلس والے سے بھئی کہاں سے آئے ہو. اور حدیث کے لفظ ہیں, آقا نے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ, حالانکہ وہ خود ان سے بہتر جانتا ہے کہاں سے آئے ہیں, مگر پھر پوچھتا ہے. تو وہ بتاتے ہیں باری تعالیٰ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے, کچھ بندے تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے, تیرا ذکر کر رہے تھے, ان کے پاس گئے تھے, وہاں سے آئے ہیں. اچھا تو بتاؤ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مولا تجھے یاد کر رہے تھے. کیا کچھ مانگتے تھے؟ باری تعالیٰ دوزخ سے پناہ مانگتے تھے. اچھا اور بھی کچھ مانگتے تھے؟ باری تعالیٰ جنت مانگتے تھے, اور بھی کچھ مانگتے تھے, تیری رضا مانگتے تھے. اچھا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ دوزخ تو نہیں دیکھی, پر پھر بھی پناہ مانگتے تھے. انہوں نے جنت دیکھی ہے, فرشتوں سے مکالمہ کر رہا ہے. انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ جنت تو نہیں دیکھی, پر جنت مانگتے تھے. اچھا میری رضا مانگتے تھے, انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اب یہ سارے سوال کرنے کے ہیں, مجھے معاف کر دیجئے, ہیں یہ کرنے کے سوال؟ یہ کوئی دریافت احوال ہے؟ کیا معلومات اللہ لے رہا ہے؟ بولیے, کیا معلومات لے رہا ہے؟ استغفر اللہ العظیم, نہیں. کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں, باری تعالیٰ دیکھا نہیں. تو پھر وہ فرماتا ہے اچھا ان کا یہ حال مجھے دیکھے بغیر تھا, اگر دیکھ لے تو حال کیا ہوگا؟ اگر دیکھ لے تو حال کیا ہوگا؟ اس طرح وہ اپنے بندوں کے حال پوچھتا ہے, ذکر کرتا ہے, ان کی یاد کی محفلیں منعقد کرتا ہے, اور آخر پہ فرماتا ہے جب پورا حال احوال بیان ہو جائے تو فرماتا ہے کہ سب فرشتوں سنو, گواہ ہو جاؤ, اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر تھے میں نے سب کو بخش دیا.
گواہ ہو جاؤ، اس مجلس میں جتنے لوگ تھے میں نے سب کو بخش دیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور ایک نہیں بے شمار اسانید کے ساتھ روایتیں۔ اس پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ، وہ تو کسی اپنے کام آیا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ بندہ یہاں بیٹھا ہے، ممکن ہے کوئی ادھار لینا ہو یا کوئی اس سے بات ہو کرنی ہو، کوئی غرض ہو، کوئی کام کاج ہو، دیکھا اپنے کام کے لیے آیا تھا، وہ بھی ان میں بیٹھ گیا اور تھا گناہگار۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ تو نے اس گناہگار کو بھی بخش دیا جو ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، اپنے کسی کام کاج کے لیے آیا تھا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم اس کو بھی بخش دیا۔